الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا مرشد مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب دنیا میں آیا تو اس کے پیچھے شر لگ گیا، شریر قوت انسان کے پیچھے لگ گئی، کیونکہ جنت سے آیا تھا، وہ قوت زمین میں رہتی تھی، اور شروع ہی سے جو سب سے بڑی قوت تھی اس کائنات میں وہ شیاطین اور جنات کی تھی. سب سے بڑی طاقت ان کی تھی. یہاں پر جتنی بھی مخلوقات تھیں انسان سے پہلے، زمین میں بڑی طاقت جنات کی طاقت تھی. ایسے ایسے ان کے قبضے تھے اس پوری دنیا پر، کوئی جگہ خالی نہیں تھی، اور پتہ نہیں کب سے تھا قبضہ. اور عالم بالا پر قبضہ کرنے کے لیے بھی اس نے اتنی محنت کی، شیطان اتنی محنت کی کہ دربار تک جا پہنچا. مکتوبات صدی میں لکھا ہے 7 لاکھ سال عبادت کی اللہ تعالیٰ کی اس نے، تاکہ میں درباری بھی ہو جاؤں. ہو گیا درباری، دربار تک چلا گیا. لیکن چونکہ فطرت میں شر غالب تھا تو آدم السلام کے آتے ہی وہ شر ظاہر ہو گیا. لَفَرَمَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو شیطان کو بہت تکلیف ہوئی کہ بھئی زمین میں تو ہم لوگ ہیں، یہ کون آ رہا ہے، یہ باہر سے اجنبی کون ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے. بس اسی دن سے پیچھے لگ گئے. جب آدم السلام دنیا میں آئے، حضرت انسان آیا، پیچھے لگ گئے. شیاطین جنات ساری قوتیں اس کے پیچھے لگ گئی. بے شمار اس کائنات میں پتہ نہیں کیسی کیسی شر کی قوتیں موجود ہیں، خود انسان کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اپنی طرف آنے کا راستہ کھول دیا، یہ جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے، بس تم نے اس کے اوپر چلنا ہے. یہ ایسا راستہ ہے جس پر کوئی شر والا نہیں ٹک سکتا. اور یہی مانگنے کو حکم دیا، اہدنا الصراط المستقیم، یہی مانگنے کا ہمیں حکم دیا. دیکھو اس دنیا میں اگر تم چاہتے ہو کامیاب زندگی
صراط مستقیم پر رہو۔ صراط مستقیم رہنے کا مطلب نہیں کہ صرف ہم نماز ہی پڑھیں یا روزے رکھیں یا نیکی کریں، زندگی کا ہر عمل اس میں داخل ہے۔ اس صراط مستقیم کے راستے پر چلو گے تمہیں سب کچھ ملے گا، دنیا بھی اعلیٰ ملے گی، آخرت بھی اعلیٰ ملے گی۔ یہ ہمیں ہدایت کا راستہ دے دیا، اور ہمارے حضرت فرماتے تھے دادا مرشد کے 30 سپاروں کا خط بھی بھیج دیا اپنے پیغمبر کے ہاتھ کہ یہ خط لے لو 30 سپاروں کا، قرآن مجید یہ میرا خط ہے تمہارے نام، اس کو پڑھو اور اس میں دیکھو کہ اس دنیا میں رہنے کے سلیقہ کیا ہے۔ ایسے تھوڑی چھوڑ دیا ہمیں کہ جاؤ بس دنیا میں بھیج دیا اور پھر ہمارا والے سی نہیں، ایسا نہیں ہے، ساتھ رہے، ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا میں مومنین کے ساتھ ہوں، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان والے بن کر رہو گے دنیا میں غالب رہو گے، تم بس یہ ہے، مغلوب نہیں رہو گے، غالب رہو گے، خواہ تمہارے اپنے نفس کا معاملہ ہو، معاشرے کا معاملہ ہو، ملک کا معاملہ ہو، پورے عالم کا معاملہ ہو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم ایمان کے ساتھ رہو گے، ایمانی تقاضوں کے ساتھ رہو گے۔ ایمان تو درخت ہے، اور درخت میں جڑیں ہوتی ہیں، تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھر پھل ہوتا ہے۔ یہ حضرت ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ہمارے حضرت پہلے شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور بعد میں حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ وہ حضرت تھانوی کے وہ بھی خلیفہ تھے، یہ بھی خلیفہ تھے، وہ پہلے بڑے خلیفہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ چھوٹے خلیفہ تھے، ان سے بیعت ہوئی شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 135 خلفاء تھے، جن میں آخری خلافت جو دی تھی وہ شاہ ابرار صاحب کو دی تھی، فوت بھی آخر میں وہی ہوئے، یہ بھی حضرت تھانوی کرامت ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ یہ بس چھوڑو جی، چند موٹی موٹی باتیں کافی ہیں، بس کلمہ پڑھ لیا، ایمان لیا، بس کافی ہے، اب اتنی باریکیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بھی ہو، معاشرتی طور پر بھی دین پر چلو، کاروبار میں بھی دین پر چلو، گھر بار میں بھی دین پر چلو، بس نماز روزہ ہو رہا ہے، بس کافی ہے۔ بہت خوبصورت جواب دی۔ میں فرمایا ایمان تو درخت ہے، ایمان کی مثال رسول اللہ درخت سے دی، فرمایا جس کی 77 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس کے اوپر پھل بھی آتا ہے، حلاوت الایمان، میٹھا پھل ہے۔ تو حضرت نے یہ پوچھا کہ دنیا میں جب بھی کوئی پھلدار درخت ہوتا ہے جس پر پھل آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ایک باریک سی شاخ نکلتی ہے جس پہ پھول آتا ہے، اس باریک سی شاخ پر پھل ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کبھی بڑے ڈنڈل کے اوپر پھل نہیں رکھتے، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا درخت ہو جیسے کٹہل کا درخت ہے، پہلے پھول نکلتا ہے پتلی سی شاخ پر، اور پھر اس پھول کے اندر سے آہستہ آہستہ پھل ایسے غبارے کی طرح نکلتا آتا ہے، اور اس پتلی شاخ کے اوپر وہ پھل لٹک رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس پھل کا توڑنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ پتلی شاخ ہے، تھوڑا سا کھینچے کے ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ ڈنڈل کے اوپر لگا تو توڑنے کے لیے بھی مجاہدے کی ضرورت۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جب ایمان ایک درخت ہے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اس پر ایک میٹھا پھل بھی آتا ہے جسے حلاوت ایمانی کہتے ہیں، تو اس کے لیے باریک شاخوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کے لیے پھول کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو تم کیسے کہتے ہو کہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل نہ کرو؟ حلاوت ایمانی تو تبھی ملے گی جب دین کی ساری باتوں پر عمل کریں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، یعنی تمام ایمان کے سارے تقاضوں پر عمل کرتے ہو، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں۔ یہ تو فرزدق شاعر جو ہے ایک بہت بڑا شاعر تھا، شراب بھی پیتا تھا، جیسے شعر و شاعری والوں میں بڑی غفلت ہوتی ہے، شراب پیتا تھا اور حسن اور خوبصورتیوں کے اشعار پڑھا کرتا تھا، عورتوں کی زلفیں اور عورتوں کے بال گال میں اس کی زندگی گزر گئی۔
بہت سے شعرا ایسے. تو ایک بار ایک جنازے میں آیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا تھا. حسن بصری بہت بڑے انسان ہیں. اللہ حسن بصری ناب بصریہ دو بڑے مشہور نام ہیں. ایک اللہ کا ولی ایک ولیہ ہے. میرے شیخ فرماتے تھے عورت بھی ولی بن سکتی ہے, مرد بھی ولی بن سکتا ہے, دونوں ولی بن سکتے ہیں. ہجڑا اس راستے میں ولی نہیں بن سکتا, کیونکہ ولی بننے کے لیے جن تقاضوں کی ضرورت ہے, جن تقاضوں کو پامال کرنے کی ضرورت ہے, وہ مرد اور عورت میں پیدا ہوتے ہیں. پھر جب وہ اللہ کے لیے اس کو پامال کرتا ہے تو ولی اللہ ہو جاتا ہے. تو جنازہ رکھا تھا تو وہ آیا, ملا, ملاقات کی حضرت سے, فرزدق شاعر نے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے, یعنی مرنے کے لیے. ان سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے کلمہ پڑھا, اشہد اللہ الہ الا اللہ منصور. فوراً کلمہ سنا دیا, میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. ایسے لوگ کہتے ہیں ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے بھائی. اس نے کہا کلمہ تو پڑھ لیے, تو یہ تو ایک بڑا ستون ہے. وہ 4 رسیاں کہاں ہیں جن رسیوں کے ساتھ خیمہ باندھا جاتا ہے, جو نماز کی رسی ہے, روزے کی رسی ہے, حج کی رسی ہے, زکوٰۃ کی, وہ رسی کہاں ہے؟ تو ایمان کو پیغام فرمایا کہ یہ ایک درخت ہے جس کی 77 سے زائد شاخیں, جن میں سب سے بڑی فرمایا لا الہ الا اللہ ہے, اور سب سے چھوٹی کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ ہمیں دے دیا اپنے تک آنے کے لیے. دیکھو یہ راستہ ہے, جب تمہارے پہ نفس و شیطان لگے بس میرے پاس آ جایا کرو, میری رحمت کی گود میں آ جایا کرو. نیند نہیں آتی تھی مجھے اضطراب سے, تیرے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا. مسلمان دن بھر پریشان ہوتا ہے, جب بستر پر آتا اللہ تو ہی ہے میرا, کون ہے, تیرے سہارے. بس بسم اللہ پڑھ کر, دعا پڑھ کر جب سو جاتا ہے, رحمت ڈھانپ لیتی ہے اس کو. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے, آنے والا کیڑا مکوڑا اس کے کان میں, منہ میں اور ناک میں جانا چاہے تو انگلی سے اس کو ہٹاتا ہے کہ میرا بندہ سو رہا ہے. ایسے ایسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. بندے غافل ہیں, اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ آپ کائنات کا نظام کیسے چلاتے ہیں؟ تو 2 شیشے کے برتن بھیج دیے کہ اپنے ہاتھ میں رکھو اور بیٹھ جاؤ. سمجھے بھی اللہ کو نظام سمجھائیں گے. اونگ آ گئی تو دونوں ہاتھ سے گرے تو ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا موسیٰ یہ کیا کیا؟ موسیٰ موسیٰ السلام کو اللہ نے خاص شان دی تھی, کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اپنے ساتھ بات چیت کے لیے موسیٰ کو رکھا تھا. تو ہم سے بات چیت کیا کر, لمبی لمبی باتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے خاص مقام دیا تھا, ہر نبی کی خاص شان تھی. ہم نے بات چیت کے لیے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا تھا, کلم اللہ موسیٰ تکلیما. شان محبت کے لیے رسول اللہ کو رکھا تھا, تو میرا محبوب ہے. انک بیاعیننا, ہماری نگاہیں ہر وقت تجھے دیکھتی ہے, تو کہاں پھر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم تو اوپر منہ کر کے دیکھتے تھے, ہم تب بھی آپ کو دیکھتے تھے. تقلب فی الساجدین, جب آپ رات کو گشت کرتے ہیں سجدے کرنے والوں میں, ہم آپ کو دیکھتے ہیں آسمانوں سے. ہمارا رسول پھر رہا ہے, صحابہ کرام کو دیکھ رہا ہے, کون تہجد پڑھ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. شان محبوبیت. تو موسیٰ السلام کا موسیٰ ہی کیا اللہ آپ نے کہا تھا کہ وہ میں نے تو سوال کیا تھا کائنات کا نظام کیسے آپ چلاتے ہیں, تو میں یہ ہاتھ میں پکڑ کر آپ نے کہا بیٹھو, مجھے اونگ آ گئی. فرمایا اگر مجھے نیند اور اونگ آ جائے تو پورے کائنات کا نظام ختم ہو جائے. لا تاخذ سنۃ ولا نوم, اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی, ہر وقت پورا نظام چل رہا ہے, ہر ایک نظام چلا رہے. تو فرمایا کہ صراط مستقیم, میرے صراط مستقیم پر چڑھ جاؤ اگر تم نفس و شیطان سے بچنا چاہتے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جو ہے یہ عجیب صورت ہے. جو ہمارے دادا پیر شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ فرماتے بھی دعا کرو تو پہلے یہ پڑھ لیا کرو, کیونکہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا پورا سلسلہ اور سب کچھ سمجھا دیا.
سب سے پہلے اپنی تعریف کرائی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے تو بندے کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. یاد رکھو یہ عجیب بات ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے. یہ تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ کے جو نام ہیں، اسماء حسنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو تعریفی کلمات اور مدح ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے تعلق کے لیے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کوئی ذات شاید ہی اتنی خوش ہوتی ہو اپنی مدح پر، اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، بندے ان کی تعریف کرتے ہیں. وہ تو ہے تعریف شدہ ہے، ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ کی شانوں کا بیان اس میں. اس لیے یہاں پر عجیب بات لکھی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے نام جپتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو پھر اللہ اپنے دربار میں اس کو رسائی دے دیتے ہیں. ہاں اب بول کیا کہنا، اب ہم سے مخاطب ہو، اب ہم سے خطاب کر. پہلے نہیں، پہلے غیب ہے، پردہ غیبوبت میں. الحمد للہ عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پردہ غیبوبت میں باہر کھڑا ہوا ہے، دربار سے باہر ہے، دور باہر پکار رہا ہے. اللہ تو سارا کچھ ہے، تو مالک ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ساری تعریف ہے تیری، سب کچھ ہے. اور میں ہاں چل اب پردے ہٹا دیے، اب بولو ایاک نعبد، اللہ تیری، اب ایاک آ گیا، اب آ گیا، سامنے آ گئے، سامنے آ گئے، سامنے آ گئے. پہلے پردہ غیب میں تھے. یہ دیکھو، یہ ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا تعلق کیسے نصیب ہوتا ہے. جب اللہ کا نام جپتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہے، تو پھر دربار میں ہاں اب آ جاؤ، اب بات کرو. کیا ہے؟ ایاک نعبد ایاک نستعین، اللہ تیری بات کرتے ہیں، تجھ سے مت تو یہ سارا کچھ، بس سارا کچھ تو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی کچھ بھی نہیں ہوں، میں بھی کچھ نہیں. اپنے آپ کو ختم کر، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر موازنہ کر رہا ہے یہ یوں فلاں یوں، تو اس کا مطلب ابھی کچھ ہے. کہتے ہیں کہ انسان مٹ جائے اور اس کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ میں مٹ گیا ہوں، تب مٹا ہوا ہوتا ہے. اگر یہ کہے میں مٹا ہوا ہوں، جس کو پھر مٹا ہوا کہاں ہے؟ بھی تو ہے. بولو بھائی، اگر ایک آدمی مر رہا اور کہا کہ جی میں مر رہا ہوں، اس کا مطلب ابھی زندہ ہے. جب مر جائے گا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے مرا ہے، میں کہاں ہوں، میں کیا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم مٹے ہوئے ہیں. بے اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ مٹے ہوئے ہیں، اس کا دلیل ہے کہ ابھی مٹے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ مٹے ہوئے ہیں. جب آپ کو پتہ بھی نہ ہوگا میں مٹا ہوں، تو تب پتہ چلے گا کہ آپ مٹے ہوئے ہیں نا. کیا فرما رہے ہیں؟ ایاک نعبد ایاک نستعین، سب کچھ سب آپ کی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اب صراط مستقیم کو مانگا جا رہا ہے. سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. سب سے بڑی ہدایت اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر رکھے. اور ہدایت کے راستے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز روزہ کرے، بلکہ ہر چیز میں اس کو ہدایت پر چلے، ہر چیز میں. حکیم علامہ تھانوی فرماتے تھے اب میری کیفیت یہ کہ ہر وقت دل سے آواز آتی ہے اشرف علی یہ کر، اشرف یہ نہ کر، اشرف یہ کر، اشرف یہ نہ کر. یہاں تک معاملہ چلا گیا، اتنا اونچا معاملہ چلا گیا. تو فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہمیں دے ہدایت، ہم سب کو ہدایت دے. سب کے لیے مانگے، اپنے لیے نہ مانگے. کہتے اکیلا آدمی خود بھی ہدایت پر نہیں رہ سکتا اگر باقی ہدایت پر نہ ہو. اس لیے کہا سب ہدایت پر ہوں. بھائی جہاں سب نمازی ہوں تو نماز پڑھنا آسان ہے. جہاں کوئی بھی نمازی نہ اکیلا نماز، تو کتنا مشکل ہے نماز پڑھنا. جب سب نمازی ہوں تو بہت آسان ہے، ماحول ہے، چلو بھی سب نماز پڑھ رہے، سب نیکی کر رہے. ہمارے شیخ سے کسی نے کہا جی مجھے رونا نہیں آتا. انہوں نے فرمایا رونے والوں کی صحبت میں جاؤ. حضرت کہاں؟ یہ مکہ کی بات ہے. انہوں نے کہا ملتزم پر جا کر دیکھو، وہاں رو رہے ہیں لوگ، وہاں چلے جاؤ. وہاں چلا گیا، جا کھڑا ہوا اور لوگ تو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اللہ کے گھر کے دروازے کو پکڑا ہوا ہے، کوئی ملتزم کو چپٹا ہوا ہے، رو رہا ہے. یکدم اس کو رونا آ گیا اور اتنا رویا کہ 3 دن تک رونا بند نہیں ہوا. 3 دن تک 24 گھنٹے روتا رہا، 24 گھنٹے آنسو بند.
فرمایا دیکھو یا رونا نہیں آتا تھا یا رونے والوں کی صحبت سے رونا آسان ہو گیا. یہ اتنا ہم سب کو ہدایت دے، میرے بھی، میرے گھر والوں کو، سب کو. اس لیے تو یہ دعا تلقین فرمائی. یہ دو دعاؤں کا انسان کو بہت اہتمام کرنا چاہیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ میری بچے اور میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور مجھے متقین کا امام بنا دے. کیا مطلب؟ میں امام بن جاؤں، سارے میرے مقتدی یعنی سارے متقی ہو جائیں، پورا گھرانہ متقی ہو جائے. متقین کا امام، تو متقین کا امام کا مطلب کیا ہے کہ سارے متقی ہوں. تو جب سارے متقی ہوں گے تو اس کا بھی تقوی پہ رہنا آسان ہے. اور دوسرے دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے دل کو اب ٹیڑھا نہ کرنا جب ہدایت دیتی، اب ٹیڑھا نہ کرنا. جس کو حدیث میں آتا اللہ انی اعوذ من الحور بعد الکور. یہ بڑی عجیب دعا ہے. اللہ انی اعوذ من الحور بعد الکور. اے اللہ کور کے بعد حور سے بچا. کور کہتے پگڑی باندھنا اور حور کہتے پگڑی کا کھلنا. یہ دلیل، یہ اشارہ ہے کہ جب انسان صحیح راستے پر چل رہا ہے وہ کور ہے، اور جب اس صحیح راستے سے ہٹ جاتا تو وہ حور ہے. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جب سیدھے راستے پر چلا دیا اب مجھے اس راستے سے ہٹنے نہ دینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هب لنا من لدنك رحمة. اپنی رحمت ساتھ بھیج دے، ہماری اپنی رحمت ہمارے شامل حال کر دے. انک انت الوہاب. انک انت الوہاب لانک انت الوہاب، اس لیے کہ آپ دینے والے ہیں، آپ تو وہاب ہیں، تو مجھے بھی رحمت دے دیں. آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ انک انت الوہاب. ہدایت کا راستہ یہ دو دعائیں عجیب ہیں. اور ایک یہ دعا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اس میں پورا آدم السلام سے لے کر آج تک اپنی بھی معافی اور سب کے لیے معافی مانگ لی. بہت سے بزرگوں کو ہم نے سنا، اپنے اکابر کو کہتے ہم ان دعاؤں کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور تلقین کر. جو کہتا جی گھر والے میں بڑا بگاڑ ہے، پر میں بھائی یہ دعا پڑھا کر نا، ربنا هب لنا من ازواجنا دعا پڑھا کر تو بھی متقی ہو جائے گا، گھر والے بھی متقی ہو جائیں گے. اپنا خطرہ رہتا ہے کہ میں راستے سے پھسل نہ جاؤں، ربنا لا تزغ کی دعا پڑھا کر. اور اگر چاہتا ہے تیری اور پہلوں کی بخشش ہو جائے تو ربنا اغفر لنا پڑھا کر. کیا حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں ان سب کو یہ دعا شامل ہو جائے گی، تیرا بھی کام بن جائے گا. یہ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں، بہت اہم ہے یہ. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے میں فرمایا ہدایت کا راستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. منعم علیہم نیک لوگوں کے ساتھ رہو، جو صدیقین ہیں، جو انبیاء السلام ہیں، صدیقین ہیں. یہ دو علمی منصب ہے، یہ علم والے لوگ ہیں. شہداء صالحین یہ عمل والے لوگ ہیں. علم اور عمل والوں کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، تم ہدایت پر رہنا آسان ہو جائے گا. تمہیں اکیلے نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. ساتھ میرے رہو پھر بتائیں گے ہم، ساتھ میرے رہو پھر بتائیں گے. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ گمراہوں کا راستہ نہیں چاہیے اور جن پر پھٹکار پڑی ان کا راستہ نہیں چاہیے. تمام لوگ شامل ہیں، یہود و نصارہ اور بھی جو لوگ ہیں، ان کا راستہ نہیں. ہمیں اللہ والوں کا راستہ چاہیے، انبیاء السلام کا راستہ چاہیے، اس پر ہمیں چلا. میرے دادا مرشد فرماتے تھے ہر دعا سے پہلے پڑھتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب ہمیں ہو، اس لیے تو ہر نماز میں پڑھی جاتی، ہر نماز میں مانگی جاتی، ہر نماز میں یہ تلقین ہوتی کہ ہر نماز میں مانگو. بہرحال ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طالب رہے اور کوشش بھی کرتا رہے. یاد رکھو کوشش شرط ہے. کہتے ہیں کہ مانگنے کے ساتھ کوشش بھی کرے، پھر مانگنا برابر ہوتا ہے. لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، جب صحابہ دعا کراتے فرمایا میری دعاؤں کو اپنے عمل سے تقویت پہنچاؤ. فرمایا میں دعا کروں گا، عمل تم نے کرنا ہے. عمل پر تم کوشش تم کرو، پھر دعا کرو، پھر کام بن جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ بندہ قدم اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا ہے.
یہ اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو، نیکوں کے راستے کو اختیار کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ بالعالمین۔ تھوڑا ذکر کر لیں، ذکر سے پہلے نیتیں کریں، اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اب یہ اس میں ذات کا ذکر کرے، اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ۔ وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت و عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، اور تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ۔ 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
10 بار درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی۔ اللهم لك الحمد كما أنت، وصل على محمد كما أنت، وفل بنا كما أنت، فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا على حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہمارے گھر والوں کو اللہ والا فرما، ہمارے بال بچوں کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. یا اللہ آسٹریلیا میں یا ان مجلسوں کو قبول فرما. یا اللہ میزبانوں کو بھائی اظہر، ان کے گھر والوں کو، بال بچوں کو، سب کو عافیت اور برکت نصیب فرما. یا اللہ جتنا بھی وہاں پر کام ہو رہا ہے، جو شریک ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کام پھیلاتے ہیں، آپ کی محبت کے کام میں معاون ہے، یا اللہ ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما اور سب کو اللہ والا فرما اور اللہ والا فرما. پورے عالم میں جہاں جہاں بھی خانقاہی کام ہے، یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ دین کے سارے شعبوں کو خوب ترقی عطا فرما. دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، دینی مراکز، یا اللہ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. عافیت دارین نصیب فرما. پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما. رزق کی تنگیوں کو دور فرما. قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ ہر دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے اس مرکز کو بھی، یا اللہ تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ ان مجالس کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کو پورے عالم میں عام اور تام فرما. ہم سب کو یا اللہ اس محبت کے کام کے لیے استعمال فرما. ہماری اولادوں کو استعمال فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.